فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدقت یا رب العالمین وصدقت یا رسولی یا رحمت للعالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے گا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. امام اجل امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب الدر المندود فی الصلاۃ علی النبی صاحب المقام المحمود دے اندر اے فرمان مصطفیٰ موجود ہے جڑا ابتدائی خطاب وچ پڑھ کے سناون لگاں، کلیجے وچ ٹھنڈ پاون لگاں اور انگلی پھڑ کے مدینہ شریف دیاں پر نور تے حسین گلیاں دی سیر کراون لگاں. آمینہ دے در یتیم نے ارشاد فرمایا سی لوگو صلو علیہ میرے تے درود پڑھیا کرو کیونکہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِكُمْ. تہاڈا میرے تے پڑھیا ہویا درود تہاڈے گناہاں دا کفارہ بن جائے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے نبی کی ذات پر درود ہو سلام ہو. مل کے میرے نبی کی ذات پر درود ہو سلام ہو. درود ہو سلام ہو. درود ہو میرے نبی کی ذات پر درود ہو سلام ہو. درود ہو سلام ہو. جان کائنات پر درود ہو سلام ہو. مل کے صلی علی نبینا صلی علی. چاند توڑنا تیرا خلق موڑنا تیرا خلق موڑنا تیرا. سارے معجزات پر درود ہو سلام ہو. صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی علی محمد درود ہو سلام ہو. درود ہو امتی کے غم میں ہی رو کے جو گزار دیں رو کے جو گزار دیں. ایک ایک رات پر درود ہو سلام ہو. مل کے صلی علی محمد درود ہو سلام ہو. درود ہو ظہیر کے لب کھلے مسلطوں میں غم
ڈھلے مسرتوں میں غم ڈھلے ان کی بات بات پر درود ہو سلام ہو صلی علی نبینا صلی علی مدن درود ہو سلام ہو درود ہو گرامی منزلت علماء و مشائخ اہل سنت کسرہم اللہ تعالی نعت خوانان مصطفیٰ نقیب بزم ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات اہل دل اہل محفل سامعین و حاضرین و ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام اج دا ایک خوبصورت پروگرام نبی پاک کمال رسول بے مثال آمینہ دلال معشوق اویس دلبر و محبوب بلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ وچ ہدیہ محبت اور تحفہ عقیدت و ارادت پیش کرنے واسطے ترتیب دیتا گیا ہے جامعہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ساڑیاں مدنی منیاں واسطے اور ساڑیاں ماما پہنا واسطے یہ مدرسہ شروع کیتا گیا ہے اور اس مدرسے دے چلان والے اور طالبات نے معاونین نے اج دا سونا اہتمام کیتا میں اپنے فاضل دوست محترم المقام عزت مآب محبی و محبوبی حضرت علامہ مولانا قاری محمد انور صاحب جماعتی نقشبندی دامہ اقبالہ آپ دے ایمات برخوردار محترم المقام عزت مآب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری مبشر حسین صاحب نقشبندی دامہ اقبالہ آپ دی خواہش دے مطابق آپ دی زیارت اور دعا دے حصول واسطے حاضر ہو گیا جدو تک اللہ کریم دی توفیق شامل حال رہی محو گفتگو رواں گا طبیعت اور گلے دی پوزیشن سارا کچھ تواڈے سامنے میں تے میں تواڈے پنڈ چ کوئی پہلی باری نہیں آیا میرا خیال ہے کہ کوئی 2-3 مہینے بعد کافی سالاں تو تواڈے پنڈ چکر لگدا رہندا ہے گھر وچ ہر روز قیمہ تے چکن تے پلاؤ تے بریانی نہیں بندی قبلہ کدی کدی دال تے بھی گزارا کر لئیدا ہے کدی کدی حالات ماڑے ہون تے چٹنی تے بھی گزارا کرنا پہ جاندا ہے بہرحال انداز جیو جیا بھی ہوئے گا یہ میرا وعدہ رہا گلاں جتنیاں بھی کراں گا انہاں گلاں دا تعلق یا اللہ دے قرآن نال ہوئے گا یا مصطفیٰ دے سونے تے ستھرے فرمان نال ہوئے گا عنوان میں قبلہ یہ پڑھنا ہے کہ ایک بیمار ذہن بندہ یہ کہندا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے میں آج دی تقریر ایہو جے بندیاں دے کن کھچنے نے تے میں یہ دسنا ہے محمد دنیا ہی ساڈے ارگا بے بس اور مجبور انسان بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات دے پالن ہار دا ساری کائنات دے پروردگار دا ساری کائنات دے حاکم دا ساری کائنات دے رب دا بھیجیا ہویا مختار سلطان بن کے آیا صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن پڑھو حضرت جناب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ میرے آقا دے پھپھی دے بیٹے نے اینا دا تے ایک انصاری صحابی دا آپس وچ ہو گیا جھگڑے دی نوعیت بڑی دلچسپ ہے سماعت کرنا دونوں دا رقبہ سی اکٹھا چونکہ عرب شریف دی جڑی زمین ہے وہ ہموار نہیں اچھی نیویں نشیب و فراز تے مبنی زمین ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا کھیت جڑا سی اچھے علاقے سی اور نالی ملحقہ زمین جڑی تھلے سی نشیبی زمین نشیبی حصہ اے اس انصاری صحابی دا سی دوواں وچ جھگڑا ہو گیا ایک کہندا ہے کہ پہلے پانی میں لانا ہے دوجا کہندا ہے پہلے پانی میں لانا ہے دوویں لڑتے لڑتے فیصلہ ایک کرن لگ پے
کہ چلو اللہ دے حبیب کو فیصلہ کروا لینے ہیں، کیونکہ دوویں الحمدللہ صحابی سن تے جان دے سن کائنات وچ او مسئلہ ہی نہیں جہدا حل در مصطفیٰ تے موجود نہ ہووے۔ اور یہ بھی جان دے سن کہ نبی پاک علیہ السلام جدوں کردے نے فیصلہ حق دا کردے نے۔ دوویں صحابی سرور کائنات علیہ السلام دی بارگاہ بے کس پناہ وچ آ گئے۔ سرکار نے پوری یکسوئی دے نال دونوں دے موقف سنے۔ فرمایا زبیر جی حضور حکم ہوئے۔ فرمایا تو چونکہ اتلے علاقے والے رقبے دا مالک ہیں تے تیرا اے انصاری صحابی پرا تھلے والی زمین دی ملکیت رکھ دے، لہذا تیرا حق پہلے وے، پر ادوں تک جدوں تک تیری زمین سیراب نہیں ہو جاندی، جدوں تک تیرا رقبہ مقدور بھر پانی حاصل نہیں کر لیندا، جو ہی تیری زمین نو، تیرے کھیت نو، تیری فصل نو بقدر ضرورت پانی مل جائے، تو اپنے انصاری صحابی اس پیر پرا دے کھیت وال پانی چھوڑ دینا ہے۔ آقا جی ٹھیک ہے۔ دوویں صحابی باہر نکلے، باہر ایک بندہ ملیا، انہیں آکھیا سناؤ کی فیصلہ ہویا؟ صحابی دے منہ چو صرف اینی گل نکل گئی، بھئی فیصلہ کی ہونا سی؟ زبیر ہویا جو نبی پاک دی پھپھی دا بیٹا، سرکار نے اپنی پھپھی دے بیٹے پھپھیرے پرا دے حق وچ فیصلہ دے دیتا۔ گل اڑتی اڑتی دربار مصطفیٰ وچ پہنچ گئی۔ سرکار جلال وچ آئے، دوواں نو بلایا، سامنے کھڑا کر کے فرمایا تو میرا صحابی ہو کے گل کیتی ہے کہ میں اپنے پھپھی دے بیٹے دا، اپنی پھپھی ذات پرا دا لحاظ رکھی ہے، رعایت کیتی ہے، کنسیشن کیتی ہے، اور میں اچھا فیصلہ نہیں سنایا، قانون اور شرع دے مطابق فیصلہ نہیں سنایا؟ عرض کیتا نہیں حضور میں ایہو جی گل کوئی نہیں کی تھی۔ سرور کائنات نے حضرت زبیر نو فرمایا پہلا قانون کینسل، میں اللہ دا پیارا نبی تینو حکم دے رہے ہیں، تو اپنے کھیت نو ادوں تک پانی لانا ہے جدوں تک منڈیراں دے کناں تک لبا لب پانی بھر نہ جائے، پھر ایدے ول پانی چھوڑ۔ صحابی نے قدمہ چ سر رکھیا، عرض کیتا پانی کوثر دا پیندے ہو، پچھلی معاف کرو لجپال سدیندے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ تھوڑا جی آواز نو نرم کرے ہو ذرا۔ حضرات گرامی اللہ دے پیارے حبیب نے جدوں اس صحابی نو معافی دیتی، اللہ کریم جل شانہ نے جبریل نو فرمایا جبریل رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا یار دے حکم تے یار دی عزت و عظمت دا، یار دی عزت و عظمت دا چرچا کرن واسطے ساڈا قرآن لے جا۔ مولا کی آقا فرمایا جا ساڈے محبوب نو کہہ دے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلم تسلیما۔ فرماندہ فلا وربی کا محبوبہ منو تیرے رب دی قسمیں، منو تیرے رب دی قسمیں۔ قبلہ میں اس جملے نو 3-4 مرتبہ کیوں دہرایا ہے؟ میں سوال اٹھانا چاہنا وا، اللہ چاہندا تے اے بھی قسم چک سکدا سی آسمان دے رب دی قسمیں، اللہ کہہ سکدا سی زمین دے رب دی قسمیں، اللہ کہہ سکدا سی شرق دے رب دی قسمیں، اللہ کہہ سکدا سی غرب دے رب دی قسمیں، اللہ کہہ سکدا سی شمس دے رب دی قسم ہے، اللہ کہہ سکدا سی قمر دے رب دی قسم ہے، اللہ فرما سکدا سی نجوم تے سیاریاں دے رب دی قسم ہے، اللہ کہہ سکدا سی خاکیاں دے رب دی قسم ہے، اللہ کہہ سکدا سی نوریاں دے رب دی قسم ہے، اللہ کہہ سکدا سی ناریاں دے رب دی قسم ہے، اللہ کہہ سکدا سی منو میری قسم ہے، پر اللہ فرما رہا ہے فلا وربک ماہیا منو تیرے رب دی قسم ہے۔ معلوم ہویا اللہ نو بھی پسند ہے منو کوئی محمد در رب کہہ کے بلاوے۔
اللہ نو بھی پسند ہے مینوں مصطفیٰ کریم دا رب آکھیا جاوے صدقے جاواں میرے دوستو میرے نبی نے قانون تو ہٹ کے گل کیتی سی اللہ کریم جل شانہ نے زجر و توبیخ نہیں فرمائی اپنے ماہی نو ڈانٹیا نہیں بلکہ قرآن دی آیت پہ جی فرمایا لوگو سن لو لا یؤمنون حتی یحکموکا وہ بندے ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جدوں تک میرے محبوب نو اپنا پنچ تے اپنا حاکم نہ بنا لے فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا ویسلموا تسلیما تے جدوں میرا ماہی اونا دے جھگڑیاں وچ اونا دا پنچ بن کے عادل تے منصف جج بن کے اونا دے جھگڑیاں دا فیصلہ کر دے وے اس فیصلے اتے بلا چونو چرا اپنے دل وچ کوئی ایسی ویسی گل نہ رکھ کے خوب خوب تسلیم کر لین ادوں تک ایمان دی خوشبو بھی نہیں پا سکدے ادوں تک ایمان دی حلاوت تو محظوظ ہو ہی نہیں سکدے اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب نو ڈانٹیا تے نہیں بلکہ قرآنی آیت پیش کی اپنے محبوب دی حاکمیت دا اعلان کر کے دسیا او لوگوں کن کھول کے سن لو آمینہ دلال مجبور انسان بن کے نہیں جے آیا حاکم تے سلطان بن کے آیا جے مختار حاکم تے سلطان بن کے آیا جے میں اگلیاں دلیلاں پیش کرنا چاہواں گا اٹھائیے سنن ابن ماجہ شریف کتاب المناسک دے اندر فرمان مصطفیٰ موجود ہے جڑا پڑھ کے سناون لگا مدینے دی سیر کراون لگا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اللہم ان ابراہیم علیہ السلام خلیلک و نبیک وإنک حرمت مکۃ علی لسان ابراہیم علیہ السلام وانا عبدک و نبیک وانی احرم ما بین لابتیہا او کما قال حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر چھیڑ کے آمینہ دلال سر سجدے چ سٹ کے کہندے نے ربا حضرت ابراہیم علیہ السلام اے تیرے خلیل بھی نے تے تیرے نبی بھی نے مولا انکا حرمت مکہ علی لسان ابراہیم تو حضرت ابراہیم دے منہ وچوں نکلی ہوئی گل نو پذیرائی بخش کے تو مکہ مکرمہ نو حرم قرار دے دیتا ہاں محبوبہ پر تو کی کہنا چاہنا ہے عرض کیتا مولا جے ابراہیم جد الانبیاء ہے میں بھی تے سید الانبیاء ہاں جے ابراہیم تیرا خلیل ہے ماشاءاللہ میں بھی تے تیرا حبیب ہاں ابراہیم دے کہن تے تو مکے نو حرم بنا چھڑے آئے تے مولا میں تیری دیتی ہوئی اتھارٹی تے تیرے دیتے ہوئے اختیار دینل دو پہاڑاں دی درمیانی سرزمین مدینہ منورہ نو حرم بنا رہے آوہ جتنا کتب دا ذخیرہ ہے عرب تو لگ کے عجم تیکر ایران تے عراق تو لگ کے بیروت تے تہران تیکر جتنیاں کتاباں فارسی تے عربی دیاں موجود نے قبلہ کوئی مائی دلال قرآن کریم دی قایت نہیں بکھا سکدا حدیث دی کتاب چو ایک حدیث قدسی دا ٹکڑا نہیں بکھا سکدا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو ڈانٹیا ہوئے اللہ نے فرمایا ہوئے پیارے حبیب تیرے کل کی پاور ہے تیرے کل کی اختیار ہے تیری دسترس وچ کیے کہ تم مدینے نو حرم بنا رہے ہیں پر اللہ پاک نے اپنے محبوب دی گل من کے مدینے نو حرم بنا کے دنیا نو پیغام دے چھڑے آئے وہ لوگو میرا محمد مجبور انسان بن کے نہیں جے آیا ساڑھے حکم دے نال حاکم تے سلطان بن کے آیا ہے صدقے جاؤ میرے دوستو ایڈا سونا نبی ملے ایڈا سونا رسول ملے تے کیوں نہ شریعت دے دائرے وچ رہ کے جشن میلاد منائیے کیوں نہ خوشیاں کریے تے کہیے آئے سرکار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا
ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا کہہ لو آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال آیا مہینہ جشن سرکار دا جشن منا کے اسی سونے نال پیار دا کیتا اظہار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا کہہ لو آئے سرکار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال میرے دوستو آؤ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا آمینہ دلال مجبور تے بے بس انسان بن کے نہیں آیا اللہ دے حکم نال مختار سلطان بن کے آیا ہے میں جلدی نال اگلا مواد پیش کرانگا اٹھاؤ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف حدیث مصطفیٰ پڑھ کے سناوانگا کلیدیاں چٹھنڈ پاوانگا ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا ان اشک علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع کل صلاح او کما قال آمینہ دلال نے فرمایا لوگو اگر مینوں امت دی مشقت دا خیال نہ ہوندا میں اپنے امتیاں اتے ہر نماز دے نال مسواک ضروری قرار دے دیندا دیکھو یہ سرکار دی اتھارٹی ہے یہ مصطفیٰ حبیب کبریا دی پاور ہے یہ سرکار کائنات دا اختیار ہے سرکار جانتے ضروری کر سکتے ہیں پر نبی پاک نے مسواک نو ضروری نہیں کیتا بلکہ ابن ماجہ اٹھاؤ حضرت جعفر بن تمام کہندے نے ایک دہاڑے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ وچ کچھ بندے آئے انہاں دے تنداں اتے کریڑا جمعیاں ہویا ہے پیلاہٹ دا شکار نے سرکار کائنات نے بے کے جلال وچ آ کے فرمایا لوگاں نو کی گل ہوئی لوگ مسواک نو میری سنت نو کیوں نہیں اختیار کر دے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لفردت علیہم السواک کما فردت علیہم الوضو اگر میری امت دی مشقت میں نو ملحوظ نہ ہوندے میں اپنی امت دے لوگاں ہوتے انجے مسواک نو فرض کر دیندا جے میں انہاں واسطے وضو نو فرض کیتا ہے یا علی حق شار یار مرحبا 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 یا رسول اللہ بیٹے توجہ ہے فرد قبلہ فرد تو کیڑا سی ہے فرد فردا فردو فردت فردتا فردنا فردتا فردتما فردتم فردتی فردتما فردتن فردتو فردنا اللہ تو علم چی اضافہ فرمائے میرے نال نال گردان ساری پڑھ دیتی جے قبلہ فرد تو واحد متکلم دسی گا متکلم کون ہوندہ ہے تو انہوں میں تے پتہ ہے اینہوں داس دے یہ اپنی زبان متکلم ہوندہ ہے گال کرن والا آمینہ دلال گال کر رہے ہیں نا اتاری صاحب قادری صاحب سرکار اپنے وال منصوب کر رہے ہیں گل سرکار نے فرمایا میں مسواک فرض کر دیندہ امت دے لوگاں تے اور جیمیں میں اپنے امتیاں اتے وضو فرض کیتا ہے آمینہ دلال فرما رہے ہیں جیمیں میں اپنے امتیاں تے وضو فرض کیتا ہے وہ ابن ماجہ دی روایت دستی ہے آمینہ دلال شریعت دا پورا اختیار لے کے مختار بن کے آیا ہے سرکار جیڑی چیز جان فرض کر سکتے ہیں جیڑی چیز جان نفل تے محبوب عمل بنا سکتے ہیں گرامی توجہ تین حماقل سماعت کرنا قبلہ جیوں دے بس دے رہو میرے تے توڑے کریم نبی صاحب اختیار سلطان بن کے آئے مجبور ہو بھائی بس انسان بن کے نہیں آئے آمینہ دلال دا اختیار پڑھن لگا توجہ کریو صحیح بخاری وچوں حدیث پڑھن لگا بیٹے لوگ سانو تانا مار دینے کہنے سنی بریلوی بخاری نہیں پڑھتے علی دا بیٹا آنکھ پا کے کہنے لگا ہے وہ سنی بریلوی مرحبا ماشاءاللہ بخاری پڑھ دینے پر توڑے وگو اندھی نہیں
ساری پڑھ دینے میں بخاری پڑھن لگا کتاب فضائل القرآن پڑھن لگا ان سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال آتت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرأة قالت انہا قد وہبت نفسها للہ ولرسولہ فقال ما لی فی النساء من حاجت قال رجل زوجنیها فقال اعطیها ثوبا قال لا اجد فقال اعطیها ولو خاتما من حدید فاتل له فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا فقال زوجتكها بما معك من القرآن او كما دلال دی کچہری لگی ہوئی صحابہ بیٹھے ہوئے نے میرا نبی اپنے صحابہ دے مجمع وچ بیٹھا بھیا انج سج رہا ہوئے گا جی میں پھلاں دی کتار وچ پھل گلاب دا سجدہ ہے جی میں تاریاں دی کہکشاں وچ 14ویں رات دا چن پھبدا ہے وہ جی میں لشکر وچ کمانڈر ان چیف پھبدا ہے وہ جی میں فوج وچ فوج دا سپہ سالار پھبدا ہے سنیاں بریلویاں دا مجمع کوئی ڈر نہیں کوئی ناراض ہوندہ ہے تے بے شک ہووے سنیاں بریلویاں دے رضا دے منگتیاں دا رضا دے دریوزہ کران دا عقیدہ دو ٹوک عقیدہ واشگاف الفاظ وچ دو ٹوک عقیدہ جڑا پاکستانی فوج تے انگلی چکے پکا پاکستانی نہیں ہو سکتا جڑا محمد دی فوج تے انگلی چکے پکا محمدی مسلمان نہیں ہو سکتا نعرہ تکبیر نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق سنت قبلہ بہت شکریہ میرا عنوان سمجھنا جنہوں عنوان سمجھ آیا انہوں گھنٹے سوا گھنٹے دا سارا بیان سمجھو سمجھ وچ آیا میں کہہ رہی ہوں میرا نبی مجبور انسان بن کے نہیں آیا اللہ حاکم کائنات مطلق الانان دے حکم دے نال مختار سلطان تے بادشاہ بن کے آیا ہے سرکار کائنات دے درباری چک بی بی آئی انڈائریکٹلی جناب سہل بن سعد دے جملے نو بیان پہ کر دینے انہیں کیا کیا انہا قد وہبت نفسہا للہ ولی رسولہ کہہ رہے یہ حضور میں اپنی جان نو توڑے اللہ تے توڑے حوالے کیتا کی مطلب کہندے یہ حضور منو جمیں خدیجہ نو اچیاں شانہ دیتیاں جمیں عائشہ نو اپنے نکاح وچ لے کے سارے زمانے دیاں عورتاں تو بلند کر چھڑیا جے منو میں اپنی مناقحت وچ قبول کر لو سرکار نے مسکرا کے زلفاں لہرا کے صحابہ دی جانج وچ بیٹھ کے دولے نے فرمایا مالی فی النساء من حاجت منو عورتاں دی حاجت نہیں مجمع جو ایک صحابی نکلیا مفلوق الحال جیا بندہ غریب جیا آدمی اٹھ کے کہندے حضور میں حاضر ہاں زوجنی ہے اس بی بی نو میرے نکاح وچ دے دے ہو آمینہ دلال مسکرائے فرمایا آتیہا بخاری پڑھ رہے ہیں آتیہا صوبان کچھ کپڑے لگتے لے کے آجا حق مہر کہندے لا آجیدو حضور میرے کل کپڑے شپڑے کوئی نہیں مصطفیٰ دے کرم دے دریا وچ دوسری چھل آئی فرمایا آتیہا بلو خاتم من حدید ساڑی رحمت اپنی جگہ تے قانونی ہے نا وہ کچھ تے دے پاہمیں انگلی چپان واسطے لوہے دا چھلائی کیوں نہ ہوئے یہ سرکار نے سمجھان واسطے کیا ویسے لوہے دا زیور پہنن تو سرکار نے منع کیتا ہے سرکار نے سمجھان واسطے کیا کوئی بے مقدار جی چیز ہی دے دے حق مہر یہ شرط فرض ہے اگو ہاتھ جوڑ کے کہندے سرکار میرے کل او بھی کوئی نہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا پھر ایتھے بیٹھ سامنے بٹھا کے فرمایا ما آقا من القرآن تیرے نال قرآن دے کیڑے کیڑے حصے موجود نے سورتاں دی ترتیب بعد وچ لگی ہے لیکن میں سمجھان واسطے کہہ رہی ہاں تاری صاحب سوچ کے کہندا ہوے گا لج پالا مینوں ناس بھی یاد ہے فلک بھی یاد ہے لہب بھی یاد ہے نصر بھی یاد ہے فیل بھی یاد ہے قریش بھی یاد ہے کوثر بھی یاد ہے مینوں الحمد بھی یاد ہے بقرہ بھی یاد ہے آل عمران بھی یاد ہے نساء بھی یاد ہے مائدہ بھی یاد ہے یوسف بھی یاد ہے یونس بھی یاد ہے رعد بھی یاد ہے ابراہیم بھی یاد ہے مصطفیٰ
مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا پھر کی یاد کرے گا کنہ کریمہ دے پلے اچ پیاس ہے. فرمایا زفت تو کہا بما معاک من القرآن, قرآن پاک دے انہا حصیاں نو حق مہر بنا کے اس بی بی نو میں تیری ووٹی بنایا, میں تیری دلہن بنایا, تو اڈا دوما دا نکاح کر دیتا. ظہیر شاہ ہاشمی علی دا خون میریاں رگاں وچ آنکھ پا کے کہنا ملا جی توانو اپنے علم تے بڑا ناز ہے نا, اور کدی قرآن دیاں صورتاں نو حق مہر بنا کے کسی مسلمان بچی تے بچے دا نکاح کیتا جے یا کر سکدے ہو؟ نہیں نہ کر سکدے. آمینہ دے لال نے کر کے دسیا ہے میں مجبور انسان بن کے نہیں آیا, میں اللہ دا بھیجیا ہویا اور با اختیار کے مختار سلطان بن کے آیا. سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. کمال. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ قبلہ, محظوظ ہو رہے ہو. میرے گلے دی آواز وال نہ ویکھیو, جو میں دلائل دے رہا میرے دلائل وال ویکھیو. وکیل دی آواز تے نہیں جائی دا, وکیل دے دلائل تے جائی دا. کیا یہ دیکھی دا کیس کیسا لڑ رہے ہیں, انداز جو جیا مرضی ہوئے, میرے دلائل مضبوط نے الحمدللہ. میں پڑھا صحیح مسلم دی حدیث نمبر 1715, سلامت رہو. گوگل تے جا کے سرچ کرے ہو, اردو ترجمہ کٹ کے بیکھے میں ڈنڈی تے نہیں مار کے چلا, نعوذ باللہ. مصطفیٰ کریم دا پیارا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہندے نے حدثتو, میرے تک ایک گل پہنچی سرکار دی حدیث پاک کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا, کہ میرے عربی آقا نے ارشاد فرمایا ہے صلاۃ الرجل قائدا نصف الصلاح, مرد بندہ کھلو کے نماز پڑھے تے پورا ثواب لبدا ہے, تے جے بے کے پڑھے تے ثواب بھی ادھا لبدا ہے. کیا بات ہے, ثواب بھی بے کے نماز مرد پڑھے تے بیٹے ثواب بھی ادھا لبدا ہے. کہندے نے گل میں چیتے رکھی, پھر ایک دہاڑے فاتیتہ فوجدتہ یصلی قائدا, میں حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا تے میں ویکھیا سرکار آپ ہی بیٹھ کے نماز پہ پڑھ دے نے. سبحان. حضرت جناب عبداللہ بن عمر بن عاص کہندے نے ودعت یدی علی رأسہ, نبی پاک دیاں کالیاں کالیاں زلفاں دے اتے سر انور دے اتے تبرک دے حصول واسطے میں اپنا ہاتھ رکھ دیتا. جدوں حضور نے نماز تکمیل تک پہنچائی سلام پھیریا, میرے ول ویکھیا فرمایا مالک یا عبداللہ ابن عمر بن العاص, اے عبداللہ بن عمر بن عاص کی معاملہ تیرے نال کچھ پوچھن دا ارادہ لے کے آیا ہے. عرض کیتا ہاں سونیا حدیث تو میرے تک کی گل پہنچی انکا کھلتا کہ تسی ارشاد فرمایا سی صلاۃ الرجل قائدا علی نصف الصلاح, کہ مرد بندہ اگر بیٹھ کے نماز ادا کرے انہوں ثواب بھی ادھا لبدا ہے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا کہ اچھا پوچھنا کی چاہنا ہے؟ لاجپالا پوچھنا ہے چاہنا وا انت تسلی قائدا. نالے میں سن کے آیا ماں کہ سرکار فرماندے نے بیٹھ کے مرد نماز پڑھے تے ثواب ادھا لبدا ہے. نالے میں اپنی اکھیں دیکھی ہے تسی بیٹھ کے نماز آپ پہ پڑھ دے ہو. مصطفیٰ نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے پگڑی درست کر کے فرمایا جو تو دیکھے آئے جھوٹ ہو بھی نہیں ہو, جو تو سنے آئے جھوٹ ہو بھی نہیں ہو. مرحبا محبوبی صاحب, اللہ تواڈے پیران دی خیر فرمائے اور تواڈے چان والیاں نو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. فرمایا جو سوچی آئی وہ بھی سچے, جو ویکھی آئی وہ بھی سچے, جو سنی آئی وہ بھی سچے. حضور مطلب کی مینوں سمجھاؤ نا. نالے تسی فرمایا ہے بیٹھ کے نماز پڑھے مرد بندہ تے ادھا ثواب لبدا ہے. حضور تسی مردو تسی بیٹھ کے نماز پہ پڑھ دے ہو. حضور نے مسکرا کے فرمایا اجل حرف ایجاب نال اگے سنیو اگلی گل. فرمایا ولکنی لست کاحد منکم, لیکن یہ بھی گل ہے نا میں تواڈے وچوں کسے دی مثل تے نہیں نا. او تواڈے چوں کون میرے ورگا ہو سکدا ہے؟ میرے قانون ہور نے تواڈے قانون ہور نے. مطلب کی شارحین پڑھو بخاری دے, وہ کہندے نے مصطفیٰ کریم نے زلفاں چھانڈ کے خوشبوواں بکھیر کے فرمایا وہ قانون تواڈے واسطے وے. تسی نماز کھلو کے پڑھو گے ثواب پورا, بہ کے پڑھو گے ثواب ادھا.
میں آمینہ نال کھلو کے پڑھا ثواب تامی پورا ملے گا، بے کے پڑھا ماشاءاللہ ثواب تامی پورا ہی ملے گا۔ سبحان لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک بابا لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک ہاتھ چاہتے ہاتھ کھڑے کر کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بہت شکریہ میرے دوستو، توجہ تے پیار نال سماعت کرنا۔ پھر میں تائیں تے کہہ رہے آوانا کہ مصطفیٰ کریم مجبور انسان بن کے نہیں آئے، بلکہ اللہ پاک دے حکم دے نال مختار سلطان بن کے آئے نے۔ میری اگلی دلیل سماعت کریو، چلیے بخاری شریف اندر صحیح بخاری قدیمی کتب خانہ کراچی تو دو جہازی حجازی سائز دیاں وڈیاں وڈیاں جلداں وچ چھپی ہوئی، قبلہ وہی چھاپا وہی نسخہ جڑا مدرسے جی تسی ڈیسک تے رکھواندے ہو نا طلباء کولوں، تے ادھا ڈیسک تے اتے ہوندا ہے تے ادھا تھلے ہوندا ہے، او بڑے سائز دا حوالہ پیش کرن لگا۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ جاءہ رجل قال یا رسول اللہ علیک السلام حلقت فقال ما لك فقال ما لك فقال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال هل تجد رقبة توثقها قال لا فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال هل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي بعرق فيها تمر والعرق المقتل قال أين السائل قال أنا قال فخذها فتصدق به قال ألا أفقر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها يريد الهرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك او کما قال سبحان اللہ۔ صحابہ دا مجمع نبی کریم علیہ السلام بذاتی ہی جلوہ فرمانے، ایک صحابی آیا آکے کہندے حلق تو آقا میں ہلاک ہو گیا وا، حضور میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا وا، ایک جملہ دستہ قبلہ میں بخاری پڑھ رہا وا، اے حلق تو والے کلمات دستے نے مصطفیٰ کریم نو پکار کے اپنیاں گلاں سنانا، اپنیاں مشکلات سنانا، استغاثے پیش کرنا، مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ فریادہ کرنا، اے صحابہ دا طریقہ ہے۔ رو کے کہندے کرم کی ایک نظر ہم پہ خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پہ خدا را، ساریاں نہیں کہنے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را، یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، کہنے تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا۔ علیہ السلام نے بیکھیا مسکرا کے مستفسر ہوئے، مالا کا کی معاملہ تیرے نال، واٹ از دا میٹر؟ رو کے کہندے حلق تو سونیا میں اپنے آپ نو ہلاک کیتا، پوچھیا کس طرح؟ کہندے وقعت الامرأتی وانا صائم، میں اپنی بیوی دا قرب حاصل کیتا در حالے کہ میں روزہ دار سا، حضور میں روزہ توڑ لیا، ہن کفارے دی کوئی شکل دسو۔ نبی پاک نے اپنی شریعت
مطہرہ دے تینوں قانون بالترتیب پیش کی تھے فرمایا حل تجیدو رقبتن تو تکوہا ایک گردن آزاد یعنی ایک غلام آزاد کرن تے قادر ہیں کر سکنے لا کہندے حضور نہیں میں تے آپ غلامہ جی زندگی بسر کرن تے مجبور ہاں سرکار نے دوجا قانون پیش کیتا حل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین فرمایا 2 مہینے دے لگاتار پے در پے بلا ناگا مسلسل روزے رکھن تے قدرت رکھدا ہے قال لا کہندے لج پالا میرے کولو ایک توڑ نہیں چڑھیا تسی 2 مہینیاں دے بغیر ناگے تو روزیاں دی گل پہ کر دے ہو سرکار نے فرمایا تیسرا قانون اے 10 حل تجیدو اطعام 60 مسکینہ 60 مسکینہ نو کھانا کھلان دی استطاعت دا مالک ہے قال لا کہندے لج پالا منو تے آپ ایک ڈنگ دی کھا کے دوسرے ڈنگ دا پتہ نہیں ہوندا لبنی ہے کہ نہیں لبنی حضور میں تے قناعت پسند جیا بندہ ہاں میرے کو لینے پیسے کتھوں آئے نبیاں دے سردار نے مسکرا کے فرمایا ہوئے گا میں اپنا تصور پیش کر رہا قادری صاحب ساریاں گلاں کتاباں چو نہیں ہوندیاں اوہ کچھ گلاں بندے دے دل نل بندے دے عشق نل تعلق رکھ دیاں ہوندیاں نے کچھ گلاں غوث پاک دی کچہری چو بندے نو مل دیاں نے اوہ منو کہن دے آمینہ دے لال نے چہرے تے تبسم سجا کے کیا ہوئے گا اچھا پھر ایتھے کو بہ جا تیرا بھی کچھ کر لینے ہیں تے جنو آمینہ دا لال کبے نا تیرا بھی کچھ کر لینے ہیں اوہ سمجھو دی گل بنی دعا منگیا کر کل قیامت دے دن میدان حشر وچ جدوں بیٹی ماں دی نہیں جدوں بیٹا باپ دا نہیں جدوں بیوی خامد کولو نسے گی خامد بیوی کولو جند چھڑائے گا کوئی کسے دا پرسانے حال نہیں ہوئے گا اور جدوں آمال تلن گے اوہ تیرے میرے ورگے تھر تھر کمدے پھرن گے ادھروں کالی کملی دی چوم مار کے حسین دے نانا جی آن گے قدمہ چ دیکھ کے کمانگے لج پالو کوئی کرم کماؤ نا سرکار کہن کے آ گئے ہو ایتھے کہ بہ جاؤ تواڈا بھی کچھ کر لینے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یا علی مشکل کشا قبلہ میں کی عرض کیتا ہے نبیان دے سردار نے فرمایا ہوئے گا ایتھے کو بیٹھ جاؤ تیرا بھی کچھ کر لینے ہاں تھوڑی جی دیر گزری کچھ دیر تو بعد اتی نبی جو بھی عرقن سرکار دی بارگاہ عالیہ دے اندر ایک عرق پیش کیتا گیا علماء کو لو پچھو عرق کا ایک پیمانہ غلہ ناپن والا تسی ٹوکری کہہ سکتے ہو برتن کہہ سکتے ہو فیہا تمرن کھجوران لبا لب بھریا ہویا نبیان دے شہنشاہ نے ٹوکری قبول کی تھی فرمایا این السائلو او سوال کرن والا مسئلہ پچھن والا کتھے وے وہ ایک تیوں تے میں کسے آنڈی گوانڈی دا عیب پتہ لگ جائے کسے رشتہ دار دا عیب پتہ لگ جائے جدوں تک انہوں پوری برادری وچ پانڈ نہ لئیے انہوں پورے پینڈ تے ٹاؤن وچ جدوں تک نشر نہ کر لئیے ساڑھے دل نو ساڑھے نفس نو سکون نہیں ملدا ایک آمینہ دے لال دا خلوق عظیم ویخ وہ بندہ سرکار دے سامنے آکے اپنے گناہ دا اعتراف بھی پیا کردہ ہے پر میرے نبی نے انہوں پھر بھی گناہگار کہہ کے نہیں بلایا فرمایا سائل کتھے وے اگلا جملہ سنیو تسی نامی بولو جامعہ سیدہ آمینہ بنت وہب دا ایک پتھر تے ایک پکھا تے ایک مینار منو سبحان اللہ دی داد دے کے ٹورے گا صدقے جامع سرکار کائنات نے فرمایا سائل کتھے وے چاٹ صافہ چوکے اگے ہویا کہندہ اللہ جبالا ایتھیاں تیرا بوا چھاڑ کے گناہگار جاوی کتھے سکے دے سبحان اللہ بلا تسی بھی بول دے ہو مسکرا کے سبحان اللہ عالمہ دے چہرے دی مسکراہٹ تو میں نثار جاواں تسی سارے ایک پاسے تے انہاں دی مسکراہٹ ایک پاسے تواڈی کیڑی گل ہے جڑا ذرا ہیک کھچ کے لا دے تواڈی نظر چوستو اُتے خطیب ہی کوئی نہیں ہوندا اصل تے انہاں نے دسنا ہوندا جڑا خطیب سدیا سی جے او سدن دے قابل ہے بھی کہ نہیں صدقے جاواں آپ دی مسکراہٹ دا بہت شکریہ قبلہ نبیاں دے سردار نے فرمایا خذھا
چک لے ٹوکری ٹوکری چک کے میرا تصور کہندا ہے ایتھے وکھی چ دے کے اتوں باں دا بلاواں پا کے کہندا ہوئے گا لجپالا میں ٹوکری چک لئیے ہن کی کراں حضور دا جملہ فتصدق بہ سرکار نے فرمایا جا ماڑیاں نو کھوا دے ماڑیاں نو کھوا دے تانوں نہیں پتہ لگا نا کی کہی جانا ماڑیاں نو ماڑیاں نو ماڑیاں نو ماڑیاں نو کھوا دے ماڑیاں نو کھوا دے تیرے روزے دا کفارہ سمجھ لے ہو جائے گا ماڑیاں نو کھوا دے ماڑیاں نو کھوا دے ماڑیاں نو کھوا دے ماڑیاں نو کھوا دے او آمینہ دے چان دا صحابی سی غصہ نہ کریو واپی نہیں صحابی سی واپی نہیں صحابی سی واپی نہیں صحابی سی واپی نہیں صحابی سی قدمہ چ ٹوکری رکھ کے پاپوش مصطفیٰ نو چوم کے کہندے سونیاں جی جان دی امان پاواں تے ایک چھوٹا جہا مسئلہ ہور نہ پوچھ لواں سرکار نے فرمایا پوچھ کہندا الا افکار منی تسی کہندے ہو ماڑیاں نو کھوا اپنے تو بھی بڑا کو ماڑا لب لواں لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک رو کے کہندے حضور اپنے تمہیں کوئی ماڑا لبنا پوے گا ہائے ہائے ایس جملے تے خدا دی قسمیں کروڑا جانا ہون ظہیر شاہ دے کل ایک ایک کر کے اس صحابی دی پاپوش تو وار دے وے کہندے لجپالا اعلا افکار منی میں اپنے تو میں بڑا کوئی فقیر لباں افکار لباں ہائے 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 صدقے جاواں سرکار نے ویکھیا او دلاں دیاں سرکار گلاں جان لیندے نے بوجھ لیندے نے آمینہ دے لال نے ہن صحابہ تک بھی تے گل پہنچانی سی حیرانگی دا اظہار کر کے زلفاں لہرا کے مسکرا کے استفسار کیتا کی مطلب کہندا واللہ ما بین لابتیھا یرید الحرتین اہل بیت افقر من اہل بیت سونیا میرے کولوں اللہ دی قسم لے لو انہاں دو پہاڑاں دی درمیانی سنگلاخ چٹاناں والی دھرتی مدینہ منورہ وچ وسن والے سارے گھراں وچوں میرے گھر والیاں نالوں ماڑے گھر والے بھی کسے دے نہیں جے فتح کن نبی جو حتی بدت انیاب ہو مصطفیٰ کریم اینا مسکرائے سرکار دیاں داڑاں نظر آن لگ پئیاں سرکار نے مسکرا کے فرمایا اتعم ہو اہلا کا وہ کی یاد کریں گا کنہ کریمہ دی دہلیز تے آیا سے چک لے ٹوکرا تے کار لے جا کھجوراں اپنی بیوی بچیاں نو ہی کھلا دے تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو گیا میرے دوستوں میں پوچھنا ہے جاننا وہاں دیکھو شریعت متحرہ دے تین قانون تے آمینہ دے لال نے پیش فرما دیتے ہیں لیکن تینہ قانونہ دے اتے اجڑی چوتھی نوازش کی تھی اور کرم دی بارش کی تھی یہ تے شریعت دا قانون نہیں نا اللہ نے ڈانٹیا نہیں صحابہ نے بھی تے نہیں نہ رولا پایا صحابیاں نے بھی رولا نہیں نہ پایا کہ حضور تسی کیج کر سکتے ہو چوتھا قانون کیویں پیش کر سکتے ہو وہ کیونکہ صحابہ جان دے سن انہاں دا عقیدہ اے نہیں سی محمد کر کچھ نہیں سکتے وہ جان دے سن موج وچ آئے تے لاڑا بڑا کچھ کر سکتا ہے کائنات دا لاڑا بڑا کچھ کر سکتا ہے میں سو جانا تو نثار جاواں آمینہ دے لال نو اللہ نے ڈانٹیا نہیں زجر و توبیخ نہیں کی تھی بلکہ اس صحابی دے روزے دا کفارہ قبول کر کے دسیا آمینہ دلال مجبور انسان بن کے نہیں جے آیا مختار سلطان بن کے آیا جے حضرات گرامی ایڈا سونا نبی ملے تے پھر کیوں نہ جشن میلاد منائیے کیوں نہ جشن میلاد منائیے کیوں نہ لڈوان دیاں پر پر کے ٹریمہ تقسیم کریے کیوں نہ لنگر میلاد ونڈیے ساڈا نبی ساڈے ول جو آیا ہے الحمدللہ ساڈا نبی ساڈے ول جو آیا ہے صدقے جاواں او نبی او جدے ورگا سارے نبیاں وچ بھی کوئی نہیں کیڑی زبان نل کوئی بندہ آکھے گا میں تے محمد اکو جیاں وہ نبی جڑے حضور نبی کریم دے پرا لگ دینے نبوت دے اعتبار نل وہ انہاں نے دعوی نہیں کی تے میں ثابت کرنا مات پڑھو کتابہ امام حاکم دی المستدرک علی الصحیحین اٹھاؤ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے سید الانبیاء خمسہ سارے نبیان دے سردار پانچ نبی نے محمد و نوح و ابراہیم و موسیٰ
موسیٰ و عیسیٰ، ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نوح علیہ السلام، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک موسیٰ تے پنجویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کہندے نے سارے نبیان دی سیادت اور سرداری اللہ نے نہ پانچ نبیان نو دیتی ہے، سارے نبیان دے سردار پانچ نے۔ قبلہ بس فرمایا نہیں، بس نہیں، فمحمد سید الخمسہ، وہ انہا پنجاں وچوں ایک بھی محمد جیسا نہیں جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ تائیں تے میں لکھی ہے سارے نبیان دے رتبے بجا، ساڑھے آقا دی ریس نہیں، سارے نبیان دے رتبے بجا، ساڑھے آقا دی، سارے آنے کہنے ساڑھے آقا دی ریس نہیں، او ٹھہرے حبیب خدا، اللہ دی قسمیں ساڑھے آقا دی ریس نہیں، او ٹھہرے حبیب خدا، ساڑھے آقا دی ساڑھے جسمان دا وال لبنے آئے گناہاں دے نال، تے او معصوم عن الخطا، بخدا ساڑھے آقا دی سارے نبیان نے کی تھی ثنا، نوری ناری بھی مدح سرا، بادشاہ او دے درد گدا، اللہ کی قسمیں بادشاہ او دے درد گدا، ساڑھے آقا دی قادری صاحب تسی سونی نعت پڑھی، یہ توجہ کریو ذرا، میں نکتہ بیان کرن لگا، یہ میں ایمیں نہیں کیا، بادشاہ او دے درد گدا، ابو داود شریف کڑ لو، مصنف ابن ابی شیبہ کڑ لو، عالمہ دے چہرے دی مسکراہٹ کا مطالبہ ہے، صدقے جاواں جدو ہجرت حبشہ کر کے سرکار دے حکم تے حضور دے صحابہ پہنچے نا حبشہ، تے حبشی بادشاہ نجاشی اسمہا دا دربار لگا ہویا ہے، حبشے دی عوام بیٹھی ہوئی ہے، تے ویچ اے مسلمان بیٹھے ہوئے نے، تے پچھو پڑھن واسطے اے فصلی بٹیرے تڑتو پھڑتو جنہاں نو کوئی نہ اگوں پچھے نہ پچھوں پچھے، اے مکے دے ابو جہل دے پچھو ایک کمینے میں پہنچ گئے پچھے، کہنے لیا انہاں محمد دے نوکرانو اسی پھڑ کے کھڑنا ہے، انہیں آکھیاؤ بڑیو کالیو ٹھہر جاؤ، حضرت جعفر ابن ابی طالب دی آنکھ اکھ پا کے نجاشی بادشاہ کہنے لگا دسو وہ تو انہوں میں پڑھن واسطے آئے نے، تسی محمد کا کلمہ پڑھ دے ہو، محمد جڑی کتاب لے کے آیا ہے کی پیغام دین دیئے، حضرت جعفر ابن ابی طالب نے قرآن پاک وچوں سورہ مریم دیاں آیتاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں، جویں جویں آیتاں پڑھی جاندے نے اتھرو نکل نکل کے بادشاہ دے داڑھی نو بھگوئی جاندے نے، عیسائی بادشاہ رو پیا جدو سورہ مریم دی تلاوت ختم ہوئی، کہندا ہے مکے دے بت پرستو بے غیرتو، قرآن سنن تو بعد نجاشی بادشاہ دا اے فیصلہ سن لو، اوہ تسی انہاں نو لین واسطے آئے ہو، محمد دے کسے نوکر دا وال بھی پھٹ کے مکے نہیں کھڑ سکو گے، انہاں کیا پرے تے نواں دین لے کے آئے نے، انہاں دا نبی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، وہ تے نویاں گلاں دسدا ہے، وہ کہندا ہے بت کوئی حیثیت نہیں رکھدا ہے، وہ تے حضرت عیسیٰ تے مریم دی توہین کردا ہے، وہ تے کہندا ہے میں آخری نبی بن کے آیا، نبیاں دا سردار بن کے آیا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں انہوں ویکھ کے آیا، جدو اتنیاں گلاں کیتیاں نہ صدقے جاواں، نجاشی بادشاہ کہن لگا تے تسی کی سمجھ دے ہو، اے جو انہیں بیان کیتا افراط و تفرید تے مبنی ہے، وہ میں عیسائی ہوں پر میں قسم کھا کے کہنا جو اس بندے نے پڑھیا ہے حضرت عیسیٰ تے اماں مریم دی شان وچ نہ افراد کو لو کام لیا نہ تفرید کو لو کام لیا، اوہ چکوئے اپنے جلی بسترے محمد دیو دشمنوں ٹانڈا میندہ ہو جاؤ، اوہ کسے دی بوتھی منو حبشے چ نظر نہ آوے،
جعفر نو مخاطب کر کے کہنے بسم اللہ اور جتھے دل کردہ جے رو جو دل کردہ جے کھاؤ جو دل کردہ جے محمد دیو نکرو پیو منو میں اپنا پرائی سمجھو ابو تابود وچ مصنف ابن ابی شہبہ وچ علامہ صاحب جملے نہ ہوں من گریبان میرا ہاتھ تیرے جے جملے ہون تے پھر محمد نو اپنے جیسا نہ کیا کر نجاشی بادشاہ چیخا مار کے رو پیا کہندہ اے جے امور سلطنت زنجیر پا نہ ہوندے آنا احملو نہ علیہ و عبدئوہ میں سر دے بل چلتا ہویا حبشے دا بادشاہ مکے چ پہنچ دا محمد کریم نل ملاقات کردہ ایک ہاتھ نل محمد دی جتی چکدہ دوجے ہاتھ نل لوٹا لے کے انہوں وضو کراندہ بہت شکریہ زندہ باد تائیں تے پھر کہہ رہے ہیں بادشاہ او دے درد گدا ساڑھے آقا دیرے او دے ورگا کوئی آ نہیں سکدا او دا رتبہ کوئی پا نہیں سکدا گل مقدی ظہیر مقا ساڑھے آقا دی ریس نہیں او ٹھہرے حبیب خدا ساڑھے آقا دی میرے دوستو بہت شکریہ توجہ تے پیار نل سماعت کرنا آخری حدیث مبارکہ میرے تے توڑے کریم نبی مجبور انسان بن کے نہیں آئے سرکار مختار سلطان بن کے آئے نے صحیح مسلم شریف اٹھاؤ کتاب الحج اٹھاؤ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریر کی تھی حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ تو مروی خاطبنا رسول اللہ کے پیارے رسول نے سنو خطبہ دیتا میں اس خطبہ دین والی ہستی تمہیں صدقے خطبہ سننے والے صحابہ تو مقتدیاں تو سامعین تمہیں صدقے سرکار نے فرمایا ان اللہ قد فرد علیکم الحج فحجو صحابہ تاڑے تے اللہ نے حج فرض کر چھڑے آئے تسی حج کرو ایک بندہ مجمع وچوں اٹھیا ہاتھ بن کے کہندے اکل آمین یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول کیا ہر سال ساڑھے اتے حج فرض ہو گیا بیٹے پریشان نہیں ہونا یہ پرچی میں دل نہ لا کے رکھاں گا میں نال لے کے جاواں گا میں پڑھ کے سناواں گا میں کہڑا نسن لگا پتر میں ایتھے ہی ہیں یار جدوں تو اجازت دینی ہے میں پھر جانا ہے تیرے تو میری جان صدقے اللہ تعالیٰ تینوں خوش رکھے تیرے تے بڑیاں امیداں تے بڑا مانے آمینہ دلال نو پوچھ دائے آقا جی کیا ہر سال اسی حج کرن جایا کرانگے کیا ہر سال ساڑھے تے حج فرض ہو گیا فسکتا رسول اللہ نبی پاک چپ کر کے سرکار نے اگو ڈھلوں صاحب جواب نہیں دیتا انہیں پھر پوچھیا آقا جی ہر سال حج فرض قبلہ سرکار پھر چپ رہے قبلہ مفتی صاحب علامہ صاحب قاری صاحب نبیان دے سردار چپ کی تیرے انہیں پھر تیسری مرتبہ پوچھیا حضور اکل آمین ہر سال ساڑھے تے حج فرض ہے سرکار چپ کی تیرے جدوں او تھلے بہ گیا کیونکہ وابی نہیں سی نا صحابی سی نا سمجھدا سی تین واری میں پوچھیا سرکار بولے نہیں کوئی نہ کوئی حکمت ہوئے گی سمجھدا سی بارگاہ مصطفیٰ وچ بار 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 سوال نہیں کری دے تھلے بیٹھا آمینہ دلال بولے فرمایا صحابہ سوچ دیتے ہو گئی نے تین واری مسئلہ پوچھیا مسلم شریف پڑھ رہے ہیں قبلہ کتاب الحج پڑھ رہے ہیں فرمایا سوچ دیتے ہو گئی نے تین واری گل پوچھی میں جواب نہیں دیتا جی حضور فرمایا میں پتہ کیوں نہیں جواب دیتا مسلم پڑھ رہے ہیں صحیح مسلم فرمایا لو قلت نعم لواجبت ولا مستطعتم لوگا اگر میں ایدی گل سن کے ایک واری بھی ہاں کہہ دیندہ نا ہاں کہہ دیندہ نا ہاں کہہ دیندہ نا ہاں کہہ دیندہ نا وہ کتھے مر گئے ہو بندے جڑے کہندے نے محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا فرمایا جے ایک واری بھی میں ہاں کر دیندہ نا تو آڈے تے ہر سال ہی حج فرض ہو جاندہ تے تسی یہ دی طاقت نہیں سو رکھ دے
قبلہ بہت شکریہ مینوں بڑی داد دیتی جے ہن میں پوچھنا چاہنا وا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیوں پہ کہندے نے او لوگو جے میں ہاں کر دیندا ہر سال حج فرض ہو جاندا بابا جی پھر ساڈے تے شرک دے فتوی لان والیاں نو سوچنا چاہیے اسے حدیث نو تے بنیاد بنا کے اسی کہنے ہاں جے مصطفیٰ دی نہ ہو جائے تے رب دی بھی نہ ہی سمجھو جے حضور دی ہاں ہو گئی تے اللہ دی بھی ہاں ہو گئی علامہ قاری مبشر حسین نقشبندی بار بار بیٹا چٹ وال اشارہ کر رہے ہیں کہندہ ہے شیر پڑھ دیو تے اے تے ساڈی کھٹی چ نے اے شیر تے اسی نکے نکے ہوندے ساں جدوں اسی ساڈے کناں چ جان پئی تے اسی گل نو سوچنا سمجھنا شروع کیتا جدوں ساڈی مسجد دا سپیکر کھلدا سی آواز آندی سی سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی بولو نا سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی کیا خبر کتن دارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتن دارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہمارا نبی سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا پتر ہن میں دے تقریر ختم کیتی کھلوتا میرے گلے دی پوزیشن کنڈیشن بھی سامنے میں محبوبی صاحب نے نواں سفر مینوں پا دیتا ہی تے اے او بندہ ہے جڑا سات جگ وچ مینوں متعارف جن نے کرایا ہے ہن انہاں دی نہ مننا تے وفا دی نہیں رہندی لہذا انہاں دی منن لگا قبلہ سانوں بندے پوچھدے نے کہندے نے چنڈے لا کے چنڈیاں لا کے باہر نکل کے تسی لکھاں دے حساب نال باہر نکل دیو بندے سارا دن تسی بازاراں چ رہندے ہو لوگ تہاڈے تو جوس سٹدے نے چاکلیٹاں سٹدے نے مچھیاں ٹافیاں سٹدے نے لنگراں دے لنگر پکاندے نے نان ونڈدے نے دلیم ونڈدے نے حلوے ونڈدے نے کھیراں ونڈدے نے مٹھائیاں تے لڈوواں دے تھال بھر بھر کے ونڈدے نے اے اینی پبلک نال لے کے کی دسنا چاہتے ہو میں دساں کی دسنا چاہنے ہیں اے فرانس دے بے غیرتاں نو دسنا چاہنے ہیں ہجے تے جشن میلاد منان واسطے نکلے ہیں تے اینے ہیں جدوں مکو ٹھپن واسطے بے غیرتاں دا نکلے تے کنے ہوواں گے اگر اسی رل کے واری واری سنی ماواں دے سنی پتراں نے تھوک بھی دتا نا اوے اس تھوک چ ڈوب ڈوب کے مر جا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک نقیب بزم نے میرے کان چ کیا ہے کہ انج بھی کہو ہجے مذمت کر رہے ہیں پھر مرمت بھی کریں گے اوے او دنیا قبلہ میرے گلے دی کنڈیشن تواڈے سامنے میں جو جا میرے کو پڑھیا گیا میں پڑھ تے دینا ہے اصل سے نا پتہ گل کی ہے کسے بھی چیز کولوں کوئی کام لئیے نا تے انہاں کو لئیدا ہے جنہ کو اودی کیپیسٹی دے وچ ہوندا ہے ہن میں دو تقریراں تے ٹوبے چ کر کے آیا دنے ضلع ٹوبا چ تیسری تواڈے کول چوتھی ہن جا کے چوتھی میں سوچدا پیا کہ انہاں نوں کوئی بہانہ لاواں یار کہ تسی کوئی پنڈ دا خطیب اور سدو تے بہرحال اے اللہ پاک جل شانہ دا نظام ہے سسٹم ہے آخر اللہ پاک دا ہن گلا تے آخر گلا ہی ہوندا ہے اونوں 24 گھنٹے ہن کھپائی رکھیے تے گلا تے آخر گلا ہے بہرحال جو جا پڑھیا گیا میں پڑھ دینا تے نقیب بزم کہہ رہے ہیں کہ کبو اسی مذمت کر رہے ہیں تے پھر اسی مرمت بھی کرنا جاننے ہیں وہ تے دنیا نو اگے ہی پتہ ہے کہ غازی ممتاز قادری بھی انہاں دے علم دین شہید بھی انہاں دے عبدالرحمن چیمہ بھی انہاں دے غازی خالد حسین بھی سنیاں
الحمدللہ لو جی محبوبی صاحب خوش رہنا میں لکھیے دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک ان کے زندہ ہیں نوکر ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک ان کے زندہ ہیں نوکر ان کا میلاد ہوتا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فرشتے قدم رسول ہے شم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں ایاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ برگ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم روان تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائکہ در پہ بستہ کمر نہ جبہ و سر کے قلب و جگر نہ سجدہ گناہ تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بری نہ روح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی اصل کی نہاد تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی صفی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیرے لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے سباب چلے کہ باغ پھلے تو پھول کھلے کہ دن ہو بھلے نوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان جب تلک ان کے زندہ ہیں نوکر جب تلک ان کے زندہ ہیں نوکر ان کا میلاد ہو لو جی میں توڑے پینڈ جی 3 ٹائم ہور دیتے نے انشاءاللہ بہاریں پھر بھی آئیں گی اللہ زندگی رکھے آواں گے گلا بھی فریش ہوئے گا تے توڑیاں فرمائشاں پوریاں کریں گے قبلہ ماہانہ درس قرآن و حدیث دی نشست اسی ادارے وچ ہر ماہ سجدی ہے تمامی احباب تشریف لے کے آیا کرو میں ویسے سچی گل کراں گا مینوں خوش آمد دی لوڑ نہیں میں اس پنڈ چ جنی واری بھی آیا قبلہ مینوں نواں ہی رنگ ملیا کل 12 ربیع الاول نو میرا صبح خطاب سی وہ یقین کرو میں راتی سمندری ستیانی خطاب سی اتوں پڑھ کے آ گیا تو مینوں سویرے وہ علامہ صاحب نے انہوں نے کہا جی 4 بجے تمہیں پڑھانا ہے میں دل چ سوچیا میں کہ بھائی علامہ نے مروایا ہی بھائی 4 بجے اتنے کہڑا بندہ مینوں سنے گا بھائی لیکن جدوں میں مسجد چ پہنچیا یقین کرو بندے کچھ بیٹھے سن جو ہی میں خطبہ پڑھنا شروع کیتا کوئی بندہ ادھروں نسیا ہوئے کوئی ادھروں نسیا ہوئے جنہ مجمع تہاڈا ہونے تقریباً یہ 1.5 گنا زیادہ سی مجمع تے تواڈے پنڈ جنی واری بھی آئے ہیں نواں ہی رنگ ملے آئے اور نویں ڈھب چ ڈھنگ نال تسی خطیب نو سماعت کردے ہو تے میں گزارش کراں گا مناظر اسلام قبلہ سعید احمد صاحب اسعد دامہ اقبالہ دا خطاب اگلے مہینے ہوئے گا تمامی احباب وقت تشریف لے آنا اور قبلہ دا خطاب لاجواب سماعت کرنا اور دوسری بات یہ اے ادارہ ہے خواتین واسطے اور ایس دور وچ بچیاں واسطے ادارہ قائم کرنا بہت بڑا جہاد ہے قبلہ انٹرنیٹ دا دور موبائل دا دور ساڈی نویں جنریشن تباہی دے اہم دہانے تے وے ہن اے تواڈے تے ڈیپینڈڈ ہے دھکا لا کے اگے نو کرنا جی یا باں پھڑ کے پیچھے نو کھچنا جی قبلہ میں بڑے دیسی انداز سے سمجھا رہے ہیں یہ ساڈے تے ڈیپینڈڈ ہے دھکا لا کے آزادی دے کے بچیاں نو اگے نو دھکیلنا ہے یا ہاتھ پھڑ کے انہاں نو
ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੁਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਪਾਕ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। تو اپنیاں بچیاں نو داخل بھی کراؤ اور جتنا پاسیبل ہو سکے اس ادارے نل اور اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ سنیاں دے سارے اداریاں نل تعاون کردے رہیا کرو۔ نبی پاک دی حدیث جے یاد رکھیو، سنن ابی داود شریف وچ حضور نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جڑا قرآن پڑھے تے قرآن اتے عمل بھی کرے، جدو قیامت دن میدان حشر وچ آئے گا البس والداہ تاجا یوم القیامہ دوؤہ احسن من دوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ نہ بولو اللہ تے ویکھدا ہی ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس قرآن پاک نو پڑھ کے اودے تے عمل کرن والے بندے دے ماں باپ نو نورانی تاج پہنائے جان گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نورانی تاج پہنائے جان گے۔ حضور فرماندے نے انہاں چو ایک تاج دی روشنی اینی ہوے گی کہ اے دنیا نو چمکان والے سورج دی روشنی او دے سامنے پھکی پھکی تے مدھم جاپے گی۔ تے حضور فرماندے نے ہن آپے حساب لا لو، جے ماپیاں نو یہ جزا ملے گی تے قرآن پاک یاد کرن والے، علم حاصل کر کے عمل کرن والے دا اپنا مقام کی ہوئے گا۔ اپنے اپنے بچیاں نو قرآن کریم دی تعلیم نل دے زیور نل آراستہ کرو۔ تے میں تواڈے تے ایک چھوٹا جہا سوال کر کے تے اپنی تقریر نو چھڈنا چاہنا کہ بلا جے تواڈا بچہ قرآن دا حافظ بن جائے، عالم بن جائے، عامل بن جائے، انہاں نو حفظ کران دے، بچیاں نو حفظ کران دے بدلے وچ توانو نورانی تاج، حافظ قرآن عالم و عامل قرآن دے ماپیاں نو نورانی تاج، اما آمنہ تے بابا عبداللہ او جنہ دے پتر دی نات بن کے سارا قرآن دھرتی تے اترے ہے۔ صدقے جاواں او قیامت دے دن کیڈی ٹور نال تختاں تے بیٹھے ہونگے۔ لو جی یار زندہ صحبت باقی، اللہ کریم تو